کوئی مرے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن کھولے. ایک چھوٹا سا چوٹتا ہوا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. ہم روزانہ میسج چیک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے دوست نے لاسٹ میسج کب دیکھا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور جانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، میں بھی آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کبھی یہ غور کرو کہ لاسٹ قرآن شریف آپ نے کب کھولا تھا؟ میسج کے بارے میں تو آپ کو فکر ہے کہ آپ کے دوست نے لاسٹ میسج کب دیکھا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لاسٹ قرآن شریف آپ نے کب کھولا تھا؟ ذرا اس کو بھی تو سوچو، ذرا اس کے بارے میں بھی تو غور کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ برکت والی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا. اب اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد دوسرا قرآن بیان کر رہا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف برکت والی کتاب نہیں، فاتبعوا، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کو فالو کرو، اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرو، اس کے کیے ہوئے بتائے ہوئے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو. جب تک کہ تمہاری طبیعت یہ نہ بنے کہ اس کتاب کو فالو نہیں کرنا، اور فالو کرنے کا جذبہ جب تک کہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اللہ عز و جل کے رحم و کرم کی بارشیں نازل نہیں ہو سکتی. بے شک قرآن نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس برکت والی کتاب کی پیروی کرو. ہماری سوچ بدلی جا رہی ہے، ہمارے افکار و نظریات بدلے جا رہے ہیں. وہ مسلمان جو قرآن کو اللہ کی کتاب کہتا ہے اور مانتا ہے، وہی مسلمان آج یہ کہتے نہیں تھکتا مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جب اللہ کی کتاب پر عمل کرنا آپ نے ڈیفیکلٹ مان ہی لیا، تو پھر اللہ آپ پر مہربانی کرے گا کب؟ اور اس کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو حکم انسان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو، بلکہ اللہ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا. تو یہ کتاب پیروی کی دعوت دیتی ہے، اتباع کی دعوت دیتی ہے. اب اس کے بعد تھرڈ، اور اللہ سے ڈرو. تین چیزیں ہو گئی، برکت والی کتاب، اس کی پیروی، اور اللہ سے ڈرنا. اگر میں اس وقت یہ سوال پوچھوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے کس کی مجال کے کوئی کہے کہ میں نہیں ڈرتا؟ ہر بندہ یہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیمرے لگے ہوں تو اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے کہ کہیں ٹکٹ نہ آ جائے. کبھی یہ خیال بھی آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے اور اس سے ڈر کر کے کبھی گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا؟ ہم ٹکٹ، فائن، پینلٹی، ان ساری چیزوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. تو اب قرآن کہتا ہے اگر تم رحم و کرم کی بھیک چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربانی کرے، تو یہ برکت والی کتاب کو فالو کرو، اللہ سے ڈرو. اب تم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ نہ کرو کہ مولا مجھ پر رحم فرما، بلکہ تم نے یہ اختیار کر لیا جہاں بھی رہو گے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور جب تک اللہ کی رحمت کا طلبگار بندہ نہیں بنتا، اس کی زندگی زحمتوں میں گزرتی چلی جاتی ہے.
اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. برکت والی کتاب اور پیروی کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور کا کیریکٹر کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تو ایک جملے کے اندر حضور کی پوری زندگی انہوں نے بتا دی اور کہا اے سوال پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس کی عملی تفسیر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو پھر اللہ کی رحمت اتنی نازل ہوئی، اتنی رحمت برسی، اتنی رحمت برسی، اتنی رحمت برسی کہ محبوب کو رحمت للعالمین ہی بنا دیا. رحمت للعالمین بنا دیا. تو اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں تو اس کتاب کی پیروی ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. یہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے بعد اب آئیے کچھ اور آیتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس چیز کے طلبگار ہم ہیں وہ چیز بن مانگے ہمیں کیسے مل سکتی. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو. قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سنو اور چپ. قرآن پڑھا جائے تو سنو، غور سے سنو اور چپ رہو. کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ تم تو چپ ہو، سن رہے ہو اللہ کے کلام کو، تو توجہ سے اللہ کی کتاب کو سننے کے عوض میں اور کچھ نہ کہنے کے عوض میں، چپ رہنے کے عوض کے اندر قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم و کرم کی بارش نازل ہو. سبحان اللہ. یعنی جب کوئی بندہ قرآن سنتا ہے اور چپ رہتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچے کہ کلام کس کا ہے، سبحان اللہ. آیات کس کی ہیں، سبحان اللہ. فرمان کس کا ہے، سبحان سب چھوڑ کر اس کی طرف توجہ دے دیتا ہے، تو پھر مولا اس بندے کو محروم نہیں رکھتا. اللہ کے کلام کو سننے کے عوض کے اندر اور چپ رہنے کے عوض کے اندر وہ رحم و کرم کی بارشیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ قرآن سننا ہی اس پر بوجھ بن جائے، قرآن سنے تو سن کر اس کی طبیعت کو قرار نہ ملے، اور قرآن سننے کے لیے طبیعت تیار بھی نہ ہو اور طبیعت پختہ بھی ہو قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے تو اس سے بڑھ کر افسوس کی بات ہو کیا ہو سکتی. آج معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، آج مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں غور کیجئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ہماری قوم جتنا گانا سننا پسند کرتی ہے اتنا قرآن سننا پسند نہیں کرتی. ہماری قوم کے نوجوان، بچے ہو یا بچیاں، تقاریب شادی ہو یا کوئی اور محفل ہو یا کار میں سفر کا معاملہ ہو، ہر جگہ اگر سننا ہماری قوم پسند کرتی ہے تو گانے سننا پسند کرتی ہے، غزلیں سننا پسند کرتی ہے. اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو دو آوازیں ناپسند ہیں، ایک گانے کی آواز
اور ایک کسی کے انتقال پر نوحے کی آواز، ماتم کی آواز، یہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اب جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اللہ کی ناپسند آواز ہی کو سننا اس کی زندگی بن جائے، پھر اس پر رحم و کرم کی بارشیں کہاں سے نازل ہوں؟ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی کیا تھی؟ آئیے ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، رات کا سناٹا ہے، کسی گھر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ فاروق اعظم کے پیروں میں کپ کپی تاری ہو گئی، وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی، اور آج مسلمانوں کے گھروں کی پہچان گانے باجے تماشوں کے علاوہ کچھ نہیں رہتے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو کہ جس کتاب کو سننے پر، جس کتاب کے سلسلے میں چپ رہنے پر اللہ نے رحم و کرم کا وعدہ فرمایا، اس کتاب سے رشتہ بھی کمزور ہے اور اس کتاب کو سننے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں رہ گیا۔ اتنے گھر ایسے ہیں جہاں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہاں رہنے والا انسان بظاہر زندہ نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ قبرستان میں جیسے مردہ ہوتے ہیں، ویسے ہی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کا بسنے والا انسان بھی مردہ ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایسی کتاب اللہ نے عطا فرمائی جس کتاب جیسی کتاب دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، بے شک، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ آج ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، آسمانی صحیفے جتنے تھے، آج اصلی حالت کے اندر اللہ کی ایک بھی کتاب سوائے قرآن کے کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک کتاب کیوں محفوظ ہے؟ اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں کیوں بدل دی گئیں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ تو فرمایا گیا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی میلاد کی محفل میں ہم حاضر ہیں نا، ذرا ان کا احسان دیکھیں۔ اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا، میں تو آخری نبی بن کر کے آیا، توریت، زبور اور انجیل کے بعد اور ان نازل ہونے والی ان کتابوں کو جن نبیوں پر تو نے نازل کی، ان کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء آنے والے تھے، لیکن میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، میں تو آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اگر قرآن میں بھی لوگوں نے تبدیلی کر دی تو میری امت کس کتاب سے ہدایت پائے گی؟ تو مولا نے فرمایا، محبوب غم نہ کرو، تم کو جو کتاب میں نے دی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود لے لیتا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، تب سے لے کر اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے سننے کا شوق پیدا کرو، اس کتاب کو پڑھنے کا شوق پیدا کرو، اس کتاب سے اپنی دلچسپی بڑھاؤ، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری بہت ساری بہنیں آج اس محفل کے اندر حاضر ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر،
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ہفتے اپنے میکے تشریف لے جاتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. ایک مرتبہ گئی، ہمیشہ جاتی، وقت بندھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتی. ایک بار گئی تو آنے میں کافی تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. سرکار بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ عائشہ ابھی تک نہیں آئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے. کافی دیر کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی. توجہ چاہوں گا میری بہنوں، خواتین اسلام، غور سے سنو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے عائشہ، آج آنے میں تاخیر ہو گئی؟ اب جواب سنیے. عرض کرتی حضور میں گھر سے نکلی تھی وقت ہی پر، لیکن جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو مسجد نبوی شریف سے کسی قرآن پڑھنے والے کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. سبحان اللہ. اور وہ قرآن اتنی اچھی طریقے سے پڑھ رہا تھا کہ میرے قدم وہیں رک گئے اور جی چاہ رہا تھا وہ قرآن پڑھتا رہے اور میں قرآن سنتی. سبحان اللہ. تو مجھے آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ میں اس قرآن پڑھنے والے سے قرآن سن رہی تھی. سرکار نے فرمایا، حمیرہ یہ تو بتاؤ وہ تھے کون جن جو تلاوت کر رہے تھے، جن کی تلاوت کی آواز نے تمہارے قدموں کو پکڑ لیا؟ عرض کرتی حضور میں نے نہ انہیں دیکھا ہے نہ میں انہیں جانتی ہوں. سرکار نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت سالم تھے جو غلام تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے اور ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو چلنے والوں کے قدم رک جاتے. سبحان اللہ. آج کی عورتیں نکلتی ہیں، کہاں رک جاتی ہیں نہیں معلوم، کیا سننے میں مصروف ہو جاتی ہیں نہیں معلوم. گھنٹوں نکل جاتے ہیں گانے، غزلیں اور پکچروں کو دیکھنے کے اندر، انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنا وقت ان چیزوں کے اندر ضائع کر دیا. آپ ذرا ان اسلاف کی زندگی کا جائزہ لو جن کی زندگی اللہ کی کتاب سے اس طرح سے وابستہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو سنتے تھے، سن کر عمل بھی کرتے تھے، اور اسی کا سننا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ تھا اور سب سے بڑا ان کا در امتیاز تھا. سبحان اللہ. تو دوسری چیز آپ نے سماعت فرمائی، جب قرآن پڑھا جائے، غور سے سنیے، قرآن پڑھا جائے خاموش، سب چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ایک دم چپ اور پوری توجہ اللہ کے کلام کی طرف کر دو. نہیں مانگو گے اللہ سے رحم کی بھیک، پھر بھی مولا عطا فرما دو. سبحان اللہ. پھر بھی عطا فرما دو. اب جن گھروں کے اندر قرآن سننے کا شوق ہو، جن گھروں کے اندر اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا شوق ہو، ان گھروں میں رحمتیں نازل نہیں ہوں گی تو کیا نازل ہو. اب آئیے تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ کی کتاب رحم و کرم کے حوالے سے فرماتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. آج ہم سب کی مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اور توجہ اور امید رکھتے اللہ ہم پر رحم کی بارش. آمین. اللہ آمین. تو اس کی رحم و کرم کی بارش تو ہوگی ہی تب جب اس کی مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، تب اس کے رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوں. آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اگر صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، ان کی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو ان کے سامنے جب قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی جاتی، اللہ کا کوئی حکم پیش کر دیا جاتا، فوری طور پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ٹال مٹول والی پوزیشن نہیں،
ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو ٹال مٹول میں سے 60 کراس کریں گے پھر مانیں گے. ابھی تو عمر ہی کہاں ہے ماننے کی. آپ نے موروکو کے زلزلے کو دیکھا, آپ نے ترکی کے ارتھکویک کو دیکھا, ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا. مہلت نہیں ملتی. 40 سیکنڈ کے اندر اللہ کہاں سے کہاں انسان کو پھینک دیتا ہے. انسان کے حاشیے تصور کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں کہ اے مجھ سے بھاگنے والوں اور میری قوت کے سامنے سرنڈر نہ ہونے والوں, جب میں پکڑنا چاہتا ہوں تو میری پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ تمہاری زندگی کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں. تمہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ تم اپنے منصوبے کے مطابق عمل بھی کر سکو یا اپنا سامان سمیٹ کر کے رکھ بھی سکو. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں, اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اب سوشل لائف کے حوالے سے میں بتا, قرآن نے ہر اعتبار سے بتا دیا. اس کتاب کی پیروی کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس کتاب کو سنو اور چپ رہو. اور اب جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, یہ آج ہماری سوسائٹی بکھر رہی ہے. آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. آج شادی کے رشتے لانگ ٹائم تک نہیں چلتے, 2-4-6 مہینے کے اندر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور باپ بیٹے کا رشتہ, باپ بیٹی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, آج اگر دیکھتے چلے جائیں بھائی بھائی کا رشتہ, اور تھوڑے آگے بڑھیں تو کلمہ پڑھنے والوں کا کلمہ پڑھنے والوں سے رشتہ, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. اور اس ٹوٹ پھوٹ کے شکار کا ازالہ کیا ہے؟ کیا ازالہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تم چاہتے ہو بندو تم پر رحم کیا جائے, سنو, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما حسن کے لیے آتا ہے, سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب کبھی دو مومن کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو ہوا نہ دو, فاصلحوا بین اخویکم, دونوں کے درمیان کمپرومائز کراؤ. سبحان اللہ. آج میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیوی کو ہوا دینے والی اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں, اور میاں کو ہوا دینے والے اس کے دوست ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ایک دوسرے کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں, کمپرومائز کی کوشش نہیں کرتے. اختلاف کو ہوا دے کر دونوں کو ایندھن فراہم کرتے ہیں, جس کی بنیاد پر ایک اچھا خاصا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. قرآن نے کہا فاصلحوا بین اخویکم, اس کو تھوڑا سا سمجھیے. جھوٹ اتنی بری چیز ہے. اب یہاں ایک تھوڑا سا سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی. گناہ کی بھی بدبو ہے. گناہ جو ہے نا اس میں خوشبو نہیں ہے, نیکی میں خوشبو ہے, گناہ میں بدبو ہے. آپ کہیں گے کیا گناہ کے اندر بدبو ہے؟ ہاں بالکل, حدیث شریف کے اندر جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں. پتا چلا جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ اس کے اندر بدبو رکھی گئی ہے, بدبو رکھی گئی. لیکن دو مسلمانوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف کو دور کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو لو, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اختلاف کو یونٹی قائم. سبحان اللہ. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے تم غلط سوچ رہے, وہ تمہارے بارے میں اچھا بولتی ہے, اور اسے کہا جا سکتا ہے وہ تمہارے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے, تم غلط سوچ رہی ہو. حالانکہ وہ دونوں پہ ایسا گمان نہیں ہو, لیکن کمپرومائز اگر اس طرح سے ہوتا ہو تو شریعت نے اس کی اجازت عطا کی.
اتنا یونیٹی اور اتحاد مومنوں کے درمیان، عشاق رسول کے درمیان اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ قید لگائی انما المؤمنون اخوہ، مومن کے بارے میں فرمایا، عاشق رسول کے بارے میں فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، دونوں کے درمیان صلح کرو۔ اب یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ مومن کے عیب کی تلاش میں نہ لگے رہو، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط دیوار کے لیے جو اینٹ ہوتی ہے نا، اس اینٹ جیسی اس کی پوزیشن ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو لگتی ہے تو وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوط سہارا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے آج کا دن حرمت والا ہے، ایسے ہی میں نے آج کے دن ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر، اور ایک مسلمان کی آبرو دوسرے مسلمان پر میں آج سے حرام کرتا ہوں کوئی مسلمان کسی مسلمان کی آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے، نہ مال پر ہاتھ ڈالے، نہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ بلکہ ایک مرتبہ کعبہ شریف کو دیکھ کر حضور نے تقریر کی، کعبے سے تقریر کی، ارشاد فرمایا کعبے کو اے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، تیری طرف لوگ پیر دراز نہیں کرتے، تجھے دیکھ کر اپنے دامن میں نیکیاں جمع کرتے ہیں، لیکن اے کعبہ سن لے، اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری نشستیں آبرو خراب کرنے کے اندر ہوتی ہیں، کیچڑ اچھالنے کے اندر ہوتی ہیں، غیبت کے اندر ہوتی ہیں، اختلاف کو ہوا دینے کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے ڈھونڈو عیوب کو، ڈھونڈو نقص کو، ڈھونڈو خامیوں کو، اور ان خامیوں کے تذکرے سے اپنی محفل کو زینت بخشو۔ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن کا عیب چھپائے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جب اس آیت کی تفسیر پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے خود پر یہ لازم کر لیا ہے کیا؟ مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے خود سے اپنے اوپر کمپلسری کر لیا ہے کہ میں مومن کی مدد کروں گا۔ اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن کی آبرو جا رہی ہو اور کوئی دوسرا مومن اپنے بھائی کی آبرو کو بچا دے تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کی آبرو کو بچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہاں وہ اس کی مدد فرمائے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہماری زندگی عیوب کی تلاش کے اندر گزرتی ہے اور ہماری ساری خانہ جنگیاں انہی چیزوں کی وجہ سے ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر عیب تلاش کیے، ادھر کعبے کے سامنے جا کر کے دعا کرتے اللہ کہاں سے رحم فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ مولا آپس میں اگر صلح کرا دیں اور اللہ سے ڈریں تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے اے رحم کی بھیک مانگنے والے سن لے، تو اتنا کر لے لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ تو آج
ہماری سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل میں آ کر اللہ اس کے رسول کی رحمت سے اگر مالا مال ہونا ہے تو ان قرآنی آیات کو اپنے لیے دستور حیات بنانا. سبحان اللہ. اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کا کیا ہوا وعدہ اور قول وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، مولا جو فرماتا ہے وہ حق ہے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس نے جب کہہ دیا تو میں رحم کروں گا، تم ان چیزوں کو اپناؤ، تو پھر رحم و کرم کی بارش ہونا یقینی ہے. یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف ایک لپ سروس کے طور پر ثواب کمانے کی مشین نہ سمجھیں کہ چلو 10 قرآن ختم کر لیں گے اتنا ثواب مل جائے گا. قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ دامن میں صرف ثواب جمع کر لو، بلکہ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ اس کی پیروی کرو، اس کے راستے پر چلو، اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرو. اس لیے کہ یہ کتاب تمہیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے مولانا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں. آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ آ جائے گی. ذرا صحابہ کی سوچ کو دیکھو. ایک صحابی کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں. سبحان اللہ. اور حیرت کی بات ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں فیور آ جائے تو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کورونا کا ہے، یا ٹیسٹ کرواتے ہیں فلو کا ہے، یا ٹیسٹ کرواتے ہیں ملیریا کا ہے. یہ سارا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں تاکہ اس کی رپورٹ کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ہم کو کس قسم کا فیور ہے. لیکن تباہی کے حوالے سے ہم نے کبھی قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ساری تباہی ہے کیوں. ایک کتاب ہمارے پاس اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ اس کتاب کے اندر ہمارے سارے پرابلمز کی سولوشن اور پرابلمز کے ریزن بھی بتائے گئے ہیں تاکہ ان ریزن کو تم سمجھو، اور پرابلم کا سولوشن بھی بتایا گیا ہے تاکہ اس سولوشن کے ذریعے تم اپنے پرابلمز کا حل تلاش کرو. سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے عرض کی، کئی آیتیں اس سے متعلق مزید ہیں جس پر اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں ذہن کے اندر رکھنی ہے. اس کتاب کو فالو کرو. کبھی دماغ کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یہ کتاب فالو کریں گے تو نہیں جی سکتے. نہیں، اللہ سے زیادہ مہربان ہم پر کوئی دوسرا نہیں. بے شک. سبحان اللہ. وہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ اکبر، اس سے زیادہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کی مہربانی پر یقین رکھو اور اس نے جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. دوسری چیز کہ اس کتاب کو سننے کا جذبہ رکھو. کوئی صبح ایسی نہ ہو جو اس قرآن کو سنے بغیر ہو. صبح اٹھو تو قرآن سنو اور رات کو سو تو قرآن سن کر کے سویا کرو، پڑھ کر کے سویا کرو. پھر آپ دیکھو زندگی میں بہار ہی بہار آپ کو. سبحان اللہ. اللہ کی رحم و کرم کی بارشیں ہی ہوتی چلی جائیں گی. اسی طریقے سے مومن کے عیب کی تلاش نہ کرو. اگر کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چل جائے اسے چھپاؤ. اگر تم اس کا عیب چھپاؤ گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. ورنہ فرمایا گیا، ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے عیب کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کچھ فولڈ مل جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے عیب کو
जो घरों के अंदर वो किया करता है अल्लाह उसको आश्कार फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी जो छुप करके वो ऐब करता है, जिसके बारे में दुनिया बेखबर है, अल्लाह उसके उस गुनाह को जाहिर फरमाता है। इसलिए कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया वला तजस्ससू, टोह में न लगे रहो, बल्कि तुम्हें किसी के ऐब के बारे में पता चल जाए तो छुपाओ, छुपाने की कोशिश करो। तुम उसका ऐब छुपाओगे, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हारे ऐब को छुपाएगा। और मोमिनों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करो और अल्लाह से डरो, ताकि अल्लाह ताला रहम करम की बारिशें आमीन आमीन। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए ये पैगाम दूंगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आज मस्जिद फैज़ान आयशा के अंदर होने वाले महफिल मिलाद के इस जलसे के अंदर जो पैगाम मैंने दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको सबको इस पैगाम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए आमीन। और हमें अपनी जिंदगी कुरान के सांचे में ढालने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन। और ये बात याद रखें, थोड़ी सी मेहनत करें, मशक्कत करें और अपने आप को कुरान के सामने सरेंडर करें, फिर जिंदगी की बहारें आपको नजर आएंगी और जिंदगी का सुकून आपको नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर तुफैल न्यूयॉर्क की सरजमीन पर होने वाले इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की ताअत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।